السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، کچھ دنوں سے جناب محمد علی فیضی صاحب کے پڑھے ہوئے شعر پر کافی گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جس طرف دیکھو اسی پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بہت پرانا شعر ہے، لیکن مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ کے اعتراض کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے اس کی وضاحت کی، اس کے بعد میں کافی ہنگامہ ہو گیا۔ اور ایک دوسرا شعر ہے، یہ پہلا شعر تو یا اے زہرا کے بابا سنے التجا یا اسی طرح کا شعر ہے، اور دوسرا جو ہے شعر جو تم ہو وہی میں ہوں، بس فرق ذرا یا تفریق ذرا سی، اس طرح کا شعر ہے۔ ان دونوں پر کافی تبصرہ ہو رہا ہے، اور پہلے شعر اے زہرا کے بابا پر تو کافی لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی طرف سے فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ اب منظر عام پر جو فتویٰ آیا وہ دو قسم کا، جواز اور عدم جواز پر۔ عوام کے لیے پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ کس فتوے پر عمل کرے، جائز مانے یا ناجائز مانے۔ کافی لوگوں کے سوال میرے پاس بھی آ چکے، چونکہ میں مسائل شریعہ گروپ کا سرپرست تاج محمد واحدی ہوں، تو گروپ چلانے کی وجہ سے لوگوں کے سوال آتے رہتے ہیں، کبھی واٹس ایپ پر میسیج پر، کبھی فون پر۔ موقع مناسب سمجھا، آج جمعہ تھا، کچھ چھٹی ملی، وقت میسر ہوا، ہم نے مناسب سمجھا کہ لاؤ اس پر ایک کلپ تیار کر دوں۔ کس کس کو جواب دوں گا؟ تو یہ یاد رہے، مفتی صاحب قبلہ نے جو وضاحت کی ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ، وہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 63، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم۔ اس پر جو ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح آپس میں لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اس طرح حضور کو نہ پکارا جائے۔ حضور کو پکارنا ہے تو یا ایھا الرسول کو ہو، یا ایھا النبی کو ہو، یا اس طرح تعظیمی جملہ استعمال کیا جائے، یا ابا زہرا، یا ابا القاسم، یا محمد، یہ سب کہنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا اس پر خلفشار ہوا۔ میرے ہاتھ میں ہے جال حق۔ اس آیت کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو بشر یا انسان کہہ کر پکارنا، یا حضور علیہ السلام کو یا محمد، یا کہ اے ابراہیم کے باپ، یا اے بھائی، بابا وغیرہ برابری کے الفاظ سے یاد کرنا حرام ہے۔ برابری کے الفاظ سے ندائیہ طور پر یا ابو القاسم، یا محمد، یا ابن عبداللہ، اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حرام ہے، اور اگر اہانت کی نیت ہو تب تو کفر ہے۔ اور جال حق کے علاوہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، شان حبیب الرحمن، اس کا صفحہ 147، اس میں بھی مفتی صاحب نے اس آیت کے تحت تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یا محمد، یا احمد، یا ابن عبداللہ، یا کہ اے بھائی، اے باپ وغیرہ خطاب سے پکارنا حرام ہے، بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین وغیرہ القاب سے پکارا جائے۔ اور اس کے علاوہ تفسیر کی دیگر کتابوں میں ہے، جیسا کہ میرے ہاتھ میں تفسیر ساوی، اور تفسیر ساوی میں بھی اس آیت کے تحت ہے کہ حضور علیہ السلام کو یا ابو القاسم، یا محمد، اور کنیت کے ساتھ یا ابو القاسم وغیرہ کہہ کے نہ پکارا جائے۔ ندائیہ طور پر یہ جملہ استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کتب احادیث پیش کرتے ہیں، بزرگوں کی کتابوں کو پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب بزرگوں کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، جیسا کہ یا ابا زہرا، یا جد الحسن، یا جد الحسین، یا ابو القاسم، یا محمد، کتب حدیث میں ہے۔
تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 30، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا ابو القاسم کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کو اس سے نہیں فرمائی جب سے صحابہ کرام نے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا، یعنی جب سے صحابہ کرام یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہا کرتے، یعنی جو کتب حدیث میں یا محمد یا ابو القاسم کا لفظ آتا ہے یہ منع کے پہلے کا تھا۔ جب منع کر دیا میرے رب نے کہ میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ اے فلاں کے باپ ادھر آ جا، اے فلاں ادھر آ جا، تو یہ سب جملہ عام کے لیے ہے۔ میرے مصطفیٰ تو امام الانبیاء سید المرسلین ہیں، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس طرح پکارنا، خواہ وہ کوئی بھی جملہ ہو، دادا نانا بابا یہ لفظ یا لگا کر، یا اردو میں اے ہے، یا ہماری دیہاتی مادری زبان میں ہے، تو ندائیہ جملہ استعمال کرنا یہ جائز تو ہے، لیکن سرکار کے نام کے ساتھ، کنیت کے ساتھ، یا پھر اولادوں کے ساتھ ابا کا لفظ جوڑ کر کے یا ابا زہرا وغیرہ کہنا جائز نہ ہوگا۔ اور کچھ بزرگوں کی کتابوں میں جو آیا ہے تو دیکھیے بزرگوں کی کتابوں سے دلیل پکڑنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض کتابیں تصوف کی ہوتی ہیں، صوفیہ اپنے اعتبار سے کیا لکھتے ہیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جب فقہا نے منع کر دیا، یہاں تک کہ فتاوی رضویہ جلد 30 اور صفحہ 157 پر ہے، سیدی اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دعا میں یا محمد کا لفظ آئے تو یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ کہا جائے، یا رسول اللہ پڑھا جائے۔ یعنی اگر کسی بزرگ نے، کسی اکابر نے، کسی عالم نے دعا میں یا محمد لکھ دیا ہو، اب وہ بے توجہی میں ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تو یا محمد نہ پکارا جائے بلکہ یا رسول اللہ کہا جائے۔ یا محمد کہنا حرام ہے۔ اب میں یوں سمجھا دوں کہ کوئی صاحب اپنے پیر کا نام لینا ہوتا ہے، مان لیجیے کسی کے پیر کا نام زید ہے، تو اے زید ہمارے لیے دعا کر دے، اس طرح نہیں کہتے۔ اے زید ہمیں تعویذ دے دیجیے، نہیں کہتے، بلکہ وہاں حضور، سرکار، پیر صاحب، قبلہ، کعبہ کہتے ہیں۔ اب سرکار کو اس طرح پکارنا کیوں کر جائز ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو ہے کہ تو جو ہے وہی میں ہوں، اور بس تفریق ذرا سی ہے، تو اس پر جو ہے مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی ہے۔ خیر یاد رہے کہ مفتی صاحب کے ذہن میں آیا کہ یہ شعر جو ہے نعت کا مصرع ہے، حالانکہ نعت کا مصرع نہیں ہے، یہ بیدم وارسی کا شعر ہے، اور آپ نے اپنے پیر و مرشد شاہ وارث علی وارث پاک علیہ رحمہ کے لیے استعمال کیے تھے، اپنے پیر و مرشد کے لیے آپ نے کہا تھا۔ اور بیدم وارسی یہ صوفیہ کی جماعت میں سے ہیں۔ بزرگوں کی باتیں میں نے کہا کہ صوفیہ کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور پھر ہر کوئی اپنے پیر سے، ہر کوئی مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ منقبت کے اشعار ہوئے، منقبت کا شعر ہوا، نعت کا یہ مصرع نہیں ہے۔ لیکن مفتی غلام جیلانی صاحب کو لگا کہ یہ نعت کا مصرع، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد علی فیضی صاحب اس منقبت کے ساتھ ساتھ نعت کے وہ اشعار بھی پڑھے جو شان رسالت میں پڑھے گئے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں لکھی گئی ہے، جس سے مفتی صاحب کو لگا کہ یہ بھی نعت کا مصرع ہے، اس لیے مفتی صاحب نے کہا۔ اب اگر نعت کا مصرع ہوتا تو مفتی صاحب کا کہنا بالکل درست تھا، بجا تھا۔ حضور کی شان میں اس طرح کے الفاظ جس سے برابری ہو، ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ برابری ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ نعت کا مصرع نہیں ہے، تو یہ شعر اپنی جگہ بالکل درست ہے، منقبت کا شعر ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عوام کے بیچ اس طرح کے اشعار نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے، جس سے عوام جو ہے الجھن کے شکار ہوں اور کچھ کا کچھ معنی مراد لے لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔